بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج 1 جنوری 2020 ہے۔ 2-4 دن سے ویڈیو نہیں بنا رہا تھا۔ دن کو بیٹھتا ہوں، سردی لگتی ہے، ویڈیو بند کر دیتا ہوں۔ رات کو بھی یہی حال ہوتا ہے۔ بہرحال انگلش کا نیا سال ہے، اس لیے میں نے کہا کہ چلو برکت کے طور پر ویڈیو بنا لیتے ہیں۔ پتہ نہیں سردی کتنے دن رہے گی۔ تو بہرحال 2-3 دوستوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے بزرگ ہیں اور ان کو دمہ کی شکایت ہے۔ سردی کے ایام میں وہ بیچارے رات بھر کھانستے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں۔ بار بار ان کا تقاضا تھا، اس لیے آج میں دمہ کے بارے میں عرض کروں گا۔ یہ جو ہمارے ہاں جنگلی کبوتر ہوتا ہے، صحرائی کبوتر، اس کے اندر اللہ نے بہت فائدے رکھے ہیں، اور یہ نسخہ میں نے بھی کئی دفعہ بنایا ہے۔ بلکہ ایک دفعہ ایک علاقہ کے اندر میں گیا ہوں دوستوں کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دادا حضور کو جو ہے وہ دمہ ہے 20 سال سے۔ شام کا وقت تھا، ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا۔ تو میں نے کہا بھائی کبوتر، کہتا کبوتر میرے نزدیک جنگل ہے، وہاں آرام سے کبوتر مل جائے گا۔ اس نے جب وہ بندوق لی اور شکار کیا اور کبوتر لے کے آیا، میں نے کہا اسے صاف کرو۔ ذبح کیا، صاف کیا دھو کر، تو اس کے اندر 5 تولہ نمک۔ طبیب حضرات، حکمہ حضرات جو ہے نمک سانبر کا استعمال کرتے ہیں، لیکن وہاں جنگل میں نمک لاہوری موجود تھا۔ ہم نے وہی کبوتر کے اندر جب وہ 5 تولہ ڈالا، اور 1 تولہ لونگ، یہ جو لونگ ہے ہم مسالہ جب وہ ہنڈیا میں ڈالتے ہیں، اور 1 تولہ جب وہ چھوٹی الائچی، کبوتر کو ذبح کر کے اچھی طرح اس کی انتڑیاں وغیرہ نکال کے صاف ستھرا کر کے اس کی کھال اتار کر، تو اس کے بیچ میں جو ہے نمک جو ہے وہ لاہوری 5 تولہ، اور لونگ جو ہم مسالہ میں ڈالتے ہیں 1 تولہ، اور چھوٹی الائچی 1 تولہ، یہ ساری چیزیں ڈال کر اس کو آپ سی لیں، اچھی طرح سی کر، اور ہنڈیا کے بیچ میں رکھیں، اور ہنڈیا کے بیچ میں رکھنے کے بعد گل حکمت کر لیں، یعنی اوپر ڈھکن دے کر اور ڈھکن کے کنارے پہ آٹا لگا لیں یا مٹی لگا لیں۔ اور اگر آپ کو اوپلے مل رہے ہیں، یہ جو گوبر کے اوپلے جلانے کے لیے بنائے جاتے ہیں، تو یہ آپ نے 10 سیر 5 سیر ہنڈیا کے نیچے دے کر اور 5 سیر اوپر دے کر، یعنی 5 کلو نیچے اور 5 کلو اوپر دے کر آپ نے آگ لگا دینی ہے۔ جب ٹھنڈا ہو جائے گا تو آپ اسے نکال لیں، اور جن لوگوں کو اوپلے میسر نہیں آتے ہیں وہ مناسب آگ دے دیں، یعنی اس نے اندازہ ہو جائے کہ یہ جو کبوتر تھا، یہ کبوتر ہے بالکل جل کے راکھ ہو گیا ہے۔ اب آپ اسے نکال لیں، نکالنے کے بعد اسے باریک کر لیں۔ باریک کرنے کے بعد آدھے ماشا سے بھی کم شہد میں ملا کے صبح دوپہر شام چٹا لیں، اوپر سے چائے پی لیں، پانی پی لیں۔ انشاءاللہ العزیز
بے ضرر دمے کا علاج ہے وہ آپ کے پاس آ گیا ہے۔ اور ایک اور بھی ہے، وہ ہے میٹھا تیلیا اور کالی مرچ 1 تولہ۔ اور میٹھا تیلیا ہو سکے تو کسی طبیب اور حکیم کے پاس جا کے بیٹھ کے وہاں آپ کھل کریں۔ اسے جب آپ نے 1 کلو ادرک کے پانی کے اندر کھل کرنا ہے، ہفتہ لگے، 10 دن لگے، 15 دن لگے، اور آپ نے یہ جو ماش کی دال ہوتی ہے، ماش کا جو دانہ ہوتا ہے، ماش کے دانے کے جب برابر ہے، اور وہ بھی کھانے کے بعد ایک دفعہ میرے پاس خوب پڑا ہوا تھا میٹھا تیلیا اور کالی مرچ کا۔ ایک آدمی نے کہا میں بہت دور سے آیا ہوں۔ میں نے اسے درجنوں دفعہ کہا کہ بھائی یہ میٹھا تیلیا زہر ہوتا ہے، یہ ادرک کے پانی کے اندر مدبر ہو جاتا ہے، لیکن آپ نے خالی پیٹ استعمال نہیں کرنا، اور ماش کے دانے سے زیادہ آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ اس صاحب نے کہا میں ایسا ہی کروں گا۔ گھر جا کر صبح نہار میں آدھی چمچ اس نے یہ میٹھا تیلیا اور کالی مرچ والا استعمال کر لیا، اور وہ بھی ناشتہ سے پہلے خالی پیٹ نہار میں، اور آدھا گھنٹہ کے بعد مجھے فون کیا۔ وہ دوائی میں نے استعمال کیا اور میری آنکھوں کے اندر آگے جب اندھیرا آ گیا ہے، مجھے نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ میں نے اسے بلا کے دن بھر جو ہے وقفہ سے جب وہ دیسی گھی پلاتا رہا۔ تو آپ کی مہربانی، آپ نے میٹھا تیلیا اگر بنانا ہے، یہ ہے بڑی کام کی چیز، لیکن 1 کلو ادرک کا پانی کے اندر آپ نے لگاتار اس کو کھل کرنا ہے۔ آپ کے پاس اگر وقت ہے یا کسی سے کروا سکتے ہو، اور یہ ناشتہ سے بعد کرنا ہے، کھانا کھانے کے بعد آپ نے استعمال کرنا ہے، صبح دوپہر شام۔ ارکے گاؤ زبان یا ارکے سونف مل جائے تو بہت اچھے، نہیں تو پانی سے لے لیں، چائے کے ساتھ لے لیں۔ یہ دونوں فارمولے اور نسخے جو ہیں یہ دمہ کے لیے بہت زبردست ہیں۔ ایک تو بے ضرر ہے کبوتر والا، اور دوسرا جب اگر احتیاط کے ساتھ استعمال کیا جائے تو اس کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ آپ اسے بنائیں، استعمال کریں بھی، کروائیں بھی، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔